ہندوستان کے بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ ہندوستان کے بادشاہ شمشاد لال پور اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اپنے تخت پر براجمان تھے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، پورے ملک میں امن و امان تھا۔ بادشاہ کا ایک بہت ہی بہادر بیٹا التماس تھا، وہ جنگ جیت کر لوٹا تھا۔ بادشاہ نے پورے محل میں جشن کا اعلان کیا۔ دربار میں شہزادے کا بہت گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ شہزادہ التماس بہت بہادر تھا۔ بادشاہ بہت گرم جوشی کے ساتھ اپنے بیٹے سے ملا اور شہزادے نے عزم کیا وہ ہمیشہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان جانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے ناز ہے اپنے بیٹے پر، جس نے اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ بادشاہ بے حد خوش تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ ملک ہمیشہ تمہارا احسان مند رہے گا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، یہ احسان مندی نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے، اور کہا کہ ہم شہزادے نہیں، اس ہندوستان کے محافظ ہیں۔ یہ ملک میری جنت ہے، اس جنت کی طرف کسی نے اپنے ناپاک قدم بڑھائے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، مسلسل جنگ کی وجہ سے تم تھک گئے ہوگے، تو اب تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ شکار کرنے نکلا۔ انہیں کہیں سے شکار نہیں مل رہا تھا۔ وہ جنگل کے ایک ایسے حصے میں آ گئے جو بہت خطرناک تھا۔ اس کے سپاہیوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، یہاں پر آدم خور شیر ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے، آگے خطرہ ہے۔ شہزادے التماس نے غصے سے کہا کہ تم بہت بزدل ہو، ہم یہاں پر شکار ضرور کھیلیں گے۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جنگل کے چاروں طرف پھیل جاؤ، اور خود بھی وہ ایک سائڈ کی طرف چل گیا۔ کافی دور چلنے کے بعد شہزادے کو پیاس لگی، وہ پانی کی تلاش کرنے لگا۔ اب جنگل اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ آخرکار اس کو بہتا ہوا پانی مل گیا۔ وہاں پہ ایک ندی تھی۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اس جگہ پر وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اچانک اس نے بیچوں بیچ ایک شاہی تخت پڑا دیکھا۔ وہ بہت حیران ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک بزرگ بھی آ گئے جس کے بال پوری طرح سفید تھے۔ بزرگ نے کہا، تم کون ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ شہزادے نے کہا، میں تو پانی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ اب وہ بزرگ غصے سے بولے کہ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ اب شہزادے نے بھی روب دار آواز میں کہا، مجھے پوچھنے کا پورا حق ہے، کیونکہ میں یہاں کا شہزادہ التماس ہوں۔ اب وہ بزرگ تھوڑے نرم پڑ گئے اور نرمی سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن شہزادہ جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، یہ تخت یہاں پر کیوں ہے؟ بزرگ نے کہا، بہتر یہی ہے تم راز کو راز ہی رہنے دو۔ لیکن شہزادہ بدستور ضد کر رہا تھا کہ مجھے بتائیے اپنے بارے میں۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب بزرگ نے نرمی سے کہا، بہتر یہ ہے اس راز کو راز رہنے دو، ورنہ دشمن تمہارا بھی سر کاٹ کر اپنے محل کی دیواروں پر لگا دیں گے۔ اب شہزادے کو بہت حیرانگی ہوئی اور غصہ آیا۔ اس نے کہا، کس میں اتنی مجال ہے؟ اب شہزادے کی حیرانگی میں اضافہ ہو گیا اور اس نے مزید ضد کی، تو آخرکار بزرگ کو بتانا پڑا۔ بزرگ نے کہا، شہزادے ہونا اس لیے ضدی ہو، اس لیے شہزادے اپنی ضد کی وجہ سے بے شمار تباہیاں لے کر آتے ہیں۔ تمہارا باپ بہت بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اس لیے تم اس کے وارث ہو۔ ضد نہ کرو بیٹے، ضد نہ کرو، ہمارے زخموں کو دوبارہ سے ہرا مت کرو اور چلے جاؤ، راز کو راز ہی رہنے دو۔ اب شہزادے نے کہا، آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے۔ آخرکار بزرگ نے ہار مان لی اور اس کو بتانا شروع کیا کہ میں کابل کا بادشاہ ہوں۔ تو وہ بہت حیران ہوا، تو آپ بادشاہ ہیں تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کابل کے بادشاہ جہانگیر شاہ ہیں۔ شہزادے نے کہا، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد بھی کر سکوں، آپ کو اس مشکل سے نکال سکوں۔
بزرگ نے کہا اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا، لیکن خدا کا قہر، میرے بیٹے نے ترکستان کے کسی مسافر سے سنا۔ شہزادے نے کہا کہ کیا سنا؟ یہی کہ ترکستان کی شہزادی مہر انگیز ایک خوبصورت شہزادی تھی، دوسری شہزادیوں سے زیادہ۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے شہزادے قتل ہوئے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے سوال کا جواب دینا ہے۔ کتنے ہی شہزادے آئے لیکن کوئی بھی اس کے سوال کا جواب نہ دے پائے۔ ان سب کے سر قلم کر کے اپنی محل کی دیواروں پر لگا دیے۔ میرے بیٹے نے جب سنا تو اس نے بھی آزمانے کا ارادہ کیا۔ وہ ترکستان چلا گیا اور شہزادی کو کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ شہزادی بلا کی خوبصورت تھی۔ شہزادی نے کہا سوچ لو، تمہیں ایک دن کا اور ٹائم دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ وہ شہزادی کی محبت میں اپنے حواس کھو بیٹھا۔ شہزادی نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ تو شہزادی نے اپنا سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے گل صنوبر کی ادھوری کہانی سننی ہے۔ شہزادے نے کہا یہ تو ایک فضول سا سوال ہے، مجھے تو تھا کہ تم کوئی ایسا سوال پوچھو گی جس سے ذہنی آزمائش ہوگی۔ شہزادے نے کہا ایسی کوئی کہانی ہے ہی نہیں، یہ فضول ترین سوال ہے۔ اس پر شہزادی کو بہت غصہ آیا۔ شہزادی نے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ اس کا سر قلم کر کے دیوار پر لگا دیا گیا۔ اب شہزادے التماس نے کہا آپ نے ان سے جنگ کیوں نہیں کی اور اپنا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ بزرگ نے غصے سے کہا کہ کس کا انتقام، جو ایک جام باز نہیں بلکہ ایک عاشق تھا۔ اگر وہ کسی جنگ میں مارا جاتا تو ہم اس کا انتقام بھی لیتے۔ بزرگ نے کہا میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان ویرانوں میں آ گیا ہوں۔ میرے وزیروں اور مشیروں نے میرا تخت بھی لا کر ادھر رکھ دیا ہے کہ شاید محل کی یاد آئے اور واپس آ جائے۔ اب شہزادے التماس نے کہا کہ میں آپ کا بدلہ ضرور لوں گا، اس ظالم اور مغرور شہزادی کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اب شہزادہ وہیں سے ترکستان کی طرف نکل گیا۔ دوسری طرف ترکستان میں ایک شہزادی تھی مہر انگیز، جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی شہزادے آئے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی شرط رکھتی تھی کہ گل صنوبر کی بقیہ کہانی سننی ہے۔ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا لیکن کوئی بھی اب تک نہ سنا پایا۔ گل اور صنوبر کی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک دفعہ ان کے ملک میں راستہ بھٹک کر ایک آدمی آیا۔ وہ آدمی کوہ سے آیا تھا۔ اس نے غلطی سے شہزادی کو گل صنوبر کی کہانی سنا دی، لیکن وہ صرف آدھی کہانی ہی جانتا تھا، باقی آگے کیا ہوا وہ اس کو بھی پتہ نہیں تھا۔ اور شہزادی نے جب کہانی سنی تو وہ دیوانوں کی طرح ہوگی۔ وہ ہر قیمت پر آگے جاننا چاہتی تھی کہ آگے کیا ہوا۔ اس نے اس آدمی کو قید کروا دیا۔ کافی عرصہ گزر گیا لیکن اس کو بقیہ کہانی نہیں پتہ۔ شہزادی مہر انگیز نے اس پر بہت ظلم کیے کہ وہ بقیہ کی کہانی سنا دے، لیکن وہ نہیں سنا پایا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہوا۔ کچھ عرصے بعد اس کو بچانے کے لیے اس کے قبیلے کے کچھ آدمی آئے۔ وہ اس کو شہزادی کی قید سے آزاد کروانا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی۔ کسی طرح سے شہزادی کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو ان کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اب شہزادی نے بہت کوشش کی کہ وہ بقیہ کہانی سنائے لیکن وہ سنانے پر رضامند نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی بھی صورت پر بقیہ کہانی نہیں سنائیں گے۔ دن بدن شہزادی کی دیوانگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بقیہ قصہ سننے کے لیے اس نے خون کی ندیاں بہا دی تھی۔ کسی طرح سے وہ لڑکا اور لڑکی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ پاگلوں کی طرح وہاں پہ جنگل میں پھر رہے تھے، ان کو راستہ بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ واپس جانا چاہتے تھے۔ وہ جہاں جاتے سپاہی اس کے پیچھے آتے۔ بھاگتے بھاگتے ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ وہاں پر ایک آدمی لکڑیاں کاٹ رہا تھا جس کا نام شکالہ تھا۔
وہ اس کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا ہمیں اس سے بچا لو۔ ابھی وہ کہہ ہی رہے تھے کہ سپاہی ان کے سر پر آن کھڑے ہوئے۔ سپاہیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا تو شکالہ نے ان کا خوب مقابلہ کیا۔ شکالہ نے ان کو بھاگنے کے لیے کہا کہ یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ شہزادی نے حکم دیا ہوتا کہ ہر قیمت پر ان کو پکڑنا ہے، لیکن سپاہی ناکام ہو رہے تھے۔ اس جنگل میں ایک جگالہ نامی شخص رہتا تھا جس کو جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ شہزادی نے اس کو کہا کہ تم ان کو پکڑو۔ وہ شہزادی کے ہر حکم کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتا تھا۔ کچھ ہی عرصے وہ دونوں پکڑے گئے اور ان کو دوبارہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب ان کے اوپر پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری جان بھی لے لیں گی تو ہم یہ راز کبھی نہیں بتائیں گے۔ وہ لڑکا جس کا نام ضحاک تھا، اس کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام عذرا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ترکستان کی سرحدوں پر آ گئی، لیکن اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے۔ اب ہندوستان کا شہزادہ التماس ترکستان کی سرحد پر پہنچا تو آگے کے راستے کا اس کو نہیں پتا تھا۔ اس نے اپنے سامنے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے آواز دی، رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ بھاگنے والے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی۔ شہزادے نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں بھاگ رہی ہو؟ اس نے کہا میرا نام عذرا ہے اور میں کوکاف سے آئی ہوں۔ میں اپنے بھائی کی تلاش میں آئی ہوں جو شہزادی مہر انگیز کے قبضے میں ہے۔ جب شہزادی مہر انگیز کا نام سنا تو وہ چونک گیا۔ شہزادے نے پوچھا مہر انگیز آخر اسے کیا چاہتی ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ گل صنوبر کی کہانی کا راز جاننا چاہتی ہے۔ تو شہزادے نے کہا کہ کہانی سنا کر اس کو آزاد کرا لو۔ تو عذرا نے کہا وہ کہانی سنتے ہی ان کو مار ڈالے گی۔ اب شہزادے نے کہا یہ کہانی تو اب مجھے بھی سننی پڑے گی، آخر اس میں کیا راز ہے؟ اس لڑکی عذرا نے کہا کہانی کا بقیہ حصہ میرا بھائی ضحاک ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا۔ اب شہزادے التماس نے کہا کہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارے بھائی کو ضرور آزاد کرواؤں گا اور اس شہزادی کا غرور خاک میں ملا دوں گا جس نے اتنی خون کی ندیاں بہائیں۔ شہزادے نے اس لڑکی کو محفوظ جگہ پر چھوڑا اور کہا میرے آنے تک تم یہی رکنا۔ اب وہ شہزادہ آگے کو چل دیا۔ شہزادہ سفر سے تھک چکا تھا اور اس کو بہت پیاس لگ رہی تھی اور اس کا گھوڑا بھی آگے چلنے کے لیے راضی نہیں تھا، وہ بھی رک گیا۔ شہزادہ اتر کر پانی تلاش کرنے لگا، آخر اسے پانی مل گیا۔ جب وہ اپنی مشق و پانی سے بھر رہا تھا تو اسے کچھ چیخوں کی آوازیں آئیں۔ اس نے دریا کی دوسری طرف دیکھا کہ لڑکا اور لڑکی بھاگ رہے ہیں اور پیچھے سپاہی لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہی لڑکا اور لڑکی تھے، اب یہ دوبارہ بھاگنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ اب سپاہی ان کے نزدیک آئے تو انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ سپاہیوں نے ان پر تیر چلانے شروع کر دیے، دریا میں رسی پھینک کر ان کی گردنوں میں ڈالی اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ دریا میں کود گیا اور ان کو بچا کر وہ جب باہر نکالا، وہ لڑکا ضحاک اور لڑکی نے کہا کہ ہمیں ان سے بچا لو۔ شہزادے نے پوچھا یہ تم سے کیا چاہتے ہیں اور تمہیں کیوں پکڑنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے پوری کہانی سنائی۔ شہزادی مہر انگیز پاگل اور دیوانی ہو گئی ہے، وہ ہر قیمت پر کہانی سننا چاہتی ہے، وہ کہانی کا راز جاننا چاہتی ہے کہ گل نے صنوبر کے ساتھ کیا کیا۔ اب ہمارے ایک ساتھی نے کہانی سنا دی ہے، اب اس نے آدھی کہانی سنائی ہے لیکن اس کو آگے آدھی کا نہیں پتا، بقیہ آدھی کہانی صرف اور صرف مجھے پتا ہے۔ اب شہزادہ التماس نے ان سے کہا کہ کہانی مجھے سنا دو، میں تمہارا بدلہ ان سے ضرور لوں گا اور اس کا غرور خاک میں ملاؤں گا۔ اب شہزادہ پانی کی مشق بھرنے کے لیے دریا کے اندر گیا، لیکن جب وہ دوبارہ لوٹا تو وہ دونوں وہاں سے غائب تھے۔ اب شہزادے کو بہت افسوس ہوا۔ اب شہزادے نے خود پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو پلایا اور دونوں تازہ دم ہو گئے۔ اب وہاں پر رات ہونے والی تھی، شہزادہ کوئی جگہ ڈھونڈنے لگا جہاں پہ وہ رات گزار سکے۔ اسے کچھ دور جا کر کچھ خیمے نظر آئے تو وہ حیران ہوا۔ اس نے سوچا یہ خیمے تو جانے پہچانے، تو جب وہ آگے گیا تو خیمے خالی تھے۔ جب ادھر چل پھر کر دیکھا تو اسے کچھ سپاہی نظر آئے۔
آخر اسے اپنے ملک کا سپہ سالار نظر آیا اور کچھ سپاہی اپنے ملک کے دیکھے۔ وہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ بادشاہ سلامت بہت پریشان ہے۔ اب شہزادے نے کہا کہ ان کا پریشان ہونا بنتا ہے، لیکن میں ترکستان کی شہزادی کو ختم کیے بغیر نہیں آ سکتا۔ میرا پیغام ان تک پہنچا دو۔ اب سپہ سالار نے بہت ضد کی کہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ شہزادے نے کہا کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ اب سپہ سالار نے بہت ضد کی، لیکن شہزادے نے کہا جو میرے ساتھ جائے گا اس کو میں ختم کر دوں گا، یہ میں خود ہی جاؤں گا۔ مجبوراً سپہ سالار کو اور اپنی فوج کو واپس لے کے جانا پڑا۔ دوسری طرف شہزادہ ترکستان کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اسے وہاں پہ کچھ لوگ آتے دکھائی دیے، ان میں وہی شہزادی مہر انگیز تھی، لیکن شہزادے کو اس کا پتہ نہیں تھا، پیچھے اس کے کچھ سپاہی تھے۔ اس نے اس سے راستہ پوچھا۔ شہزادی نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں یہاں کی شہزادی مہر انگیز کو ختم کرنے آیا ہوں۔ شہزادی نے اس کو کہا کہ اس کو ختم کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے، بہتر ہوگا کہ تم واپس چلے جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی صورت واپس نہیں جاؤں گا۔ اب شہزادی نے ایک راستے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے تم سیدھے چلے جاؤ گے، سامنے جو پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے ہی راستہ ہے۔ اب شہزادی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ وہی شہزادی ہے۔ اب شہزادی کے جانے کے بعد شہزادی زور زور سے کہکے لگانے لگی اور متکبرانہ انداز میں بولی کہ مجھے ختم کرنا ناممکن ہے۔ اب ہندوستان کا بادشاہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت پریشان تھا۔ اس نے چاروں طرف سپاہی بھیجے ہوئے تھے، لیکن شہزادے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہ سپہ سالار ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ابھی یہ دربار میں بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ سپاہیوں کے ہاتھوں اپنی تلوار بھیجی۔ سپہ سالار خود حاضر نہیں ہوا لیکن اپنی تلوار بھیج دی، جس کو دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ یہ خود حاضر کیوں نہیں ہوئے۔ اب سپاہیوں نے کہا کہ انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شہزادے کے بغیر نہیں آئیں گے۔ شہزادہ انہیں ملا تھا لیکن وہ آنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ترکستان کی ظالم ترین اور حسین شہزادی اس سے بدلہ لینے کے لیے گیا ہے۔ اس نے اپنے حسن کی وجہ سے کتنے قتل کر ڈالے ہیں، ہر طرف تباہی بربادی اس نے مچائی ہے، بس وہ اسی کو ختم کر کے ہی واپس آئے گا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ فوج کا ایک دستہ تیار کرو جو وہاں پر جائے اور شہزادی کی حفاظت کرے اور شہزادی سے بھی انتقام لے۔ اب دوسری طرف شہزادے التماس نے اس لڑکی عذرا کو جس طرف چھوڑا تھا، ابھی اس کو گئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پہ کچھ ڈاکو آ گئے۔ وہ بہت مشہور ڈاکو اور لٹیرے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا اور پوچھ گچھ کرنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ میں کوکاف سے آئی ہوں لیکن وہ نہیں مانے۔ اس نے بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں اپنے بھائی کی تلاش میں آئی ہوں جو مہر انگیز کے قبضے میں ہے۔ ان ڈاکوؤں کا سردار جو کہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، اصل میں وہ ایک شہزادہ تھا۔ اس نے بھیس بدلا ہوا تھا ڈاکو کا، وہ شہزادی سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اب وہ ڈاکو زرغام اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس زرغام نے اس کو رسیوں سے آزاد کیا اور کہا کہ تم آزاد ہو، میں تمہارے بھائی کو آزاد کرانے میں پوری مدد کروں گا، مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ اس لڑکی نے کہا میں اپنا ایمان دے سکتی ہوں، اپنی جان دے سکتی ہوں، لیکن محبت نہیں کر سکتی۔ اب زرغام نے کہا تمہاری جان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ اب زرغام نے اس کو کہا کہ میں تمہیں چھوڑنے تمہارے وطن کی طرف لے جاؤں گا، تم چلی جانا۔ اب زرغام اس کو چھوڑنے نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ جا رہا تھا اس نے لڑکی سے کہا کہ تم واپس مت آنا، تمہاری جان کو یہاں پر خطرہ ہے۔ دوسری طرف مہر انگیز کو اس لڑکی کے بارے میں کسی طرح پتہ چل گیا۔ اس نے کہا اس لڑکی کو میں ہر قیمت پر حاصل کروں گی۔ اس نے جگالا یعنی جنگل کے بادشاہ سے کہا کہ اس لڑکی کو کسی بھی طرح ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ اب جگالا سب سے پہلے اس لٹیرے کے اڈے پر پہنچا۔
وہاں پہ کچھ آدمیوں کو پکڑا مارا اور کچھ کو اپنے ساتھ لیا، شہزادی مہر انگیز کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف لٹیرا ڈاکو اس لڑکی کو وہاں پر چھوڑ کر، اس کے ملک کی سرحد کے پاس چھوڑ کر جب واپس آ گیا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ واپس چلی گئی ہوگی، لیکن اس کے واپس پہنچتے ہی وہاں تک جگالا آ چکا تھا۔ اس نے لڑکی کو کہا کہ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، تو اس لڑکی نے کہا نہیں، کسی بھی صورت پر نہیں، شہزادی مہر انگیز مجھ پر طرح طرح کے ظلم کرے گی۔ اس نے کہا کہ میرے قریب بالکل بھی نہیں آنا۔ اس نے خنجر نکالا اور اپنے آپ کو خود ہی مار لیا۔ اب جگالا بہت پریشان ہوا اور اس کی لاش کو اٹھا کر لے گیا، شہزادی مہر انگیز کے حوالے کر دی۔ شہزادی مہر انگیز کو اس کا بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ اس کو زندہ پکڑنا چاہتی تھی۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اس لاش کو عجائب گھر میں رکھ دیا جائے، یہ ہمارے بہت کام آئے گی، ہم اس کے بھائی اسحاق سے راز اگلوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف شہزادہ التماس جب جا رہا تھا تو اچانک اس کے اوپر کسی نے حملہ کر دیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ حملہ کرنے والا شکالا تھا، وہ اس کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا۔ اب دونوں میں خوب لڑائی ہوئی۔ آخر شہزادے نے کہا کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ شکالا نے اس کو کہا یقیناً تم دشمن ہو اور میں تمہیں اس لڑکی اور لڑکے کی طرف ہرگز تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ تو شہزادے نے کہا ہرگز نہیں، میں شہزادہ التماس ہوں، میں ہندوستان کا شہزادہ ہوں۔ اور دونوں چونک پڑے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کس طرح ہم شہزادی سے نجات پائیں۔ شکالا نے کہا یہاں پر جگالا نامی آدمی کو اگر ختم کر دیا جائے تو شہزادی کی آدھی طاقت ختم ہوتی ہے۔ اس کو مارنے کا منصوبہ کرنے لگے۔ دوسری طرف بادشاہ ہندوستان کے بادشاہ نے اپنی فوج بھیجی، ان کے ساتھ سپا سالار تھا۔ وہ ایک جگہ پر رکے، وہاں پر خطرناک راستہ تھا۔ وہ ابھی نقشے کی مدد سے راستہ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہاں پہ ایک دم سے تیز آندھی چلی اور خوفناک آواز آنی شروع ہوئی۔ کوئی ان سے کہہ رہا تھا کہ تم یہاں سے ہرگز نہیں جا سکتے۔ اب سب سپاہی خوف زدہ ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ماہر نقشہ نگار بھی تھا جو ان کو راستہ بتا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ راستہ بہت خطرناک ہے لیکن یہاں سے آپ نکل جائیں گے۔ وہ ایک گفا میں پہنچے۔ جب وہ گفا میں پہنچے تو وہاں پہ بہت سارے بت نظر آ رہے تھے۔ تو اس نے کہا یہ بت نہیں ہے، یہ انسان ہی ہے جو پتھر کے ہو گئے ہیں، ہم نے یہاں سے ہی گزرنا ہے، یہی راستہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا، ہم نے بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے ہی یہاں سے نکلنا ہے۔ اب وہ سپا سالار اور شہزادہ اور باقی فوج کے لوگ آگے بڑھنے لگے تو کافی زیادہ آگے نکل آئے، لیکن ان کو وہاں پہ عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ سپاہی بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ ان میں سے کچھ نے پیچھے مڑ کر دیکھ بھی لیا، وہ فوراً سے پتھر کے ہو گئے۔ وہ آگے بڑھتے رہے، آخر کار ایک سپا سالار، شہزادہ اور نقشہ خوار رہ گئے تھے۔ ان کو سپاہیوں کا بہت افسوس ہوا، وہ آگے بڑھتے رہے بغیر ٹائم ضائع کیے۔ ان میں سے جو نقشے کا ماہر تھا وہ سب سے آگے تھا کیونکہ وہ ان کو راستہ بتا رہا تھا۔ وہ آگے تھا، جو ہی اس کا آگے پیر گیا تو وہ آگے دلدل تھی، اس کو پتہ نہیں چلا، وہ دلدل میں چلا گیا۔ وہ دلدل میں دھنسنے لگا اور شہزادہ اور سپا سالار نے بہت کوشش کی اس کو نکالنے کی، اپنی تلوار اس کی طرف بڑھائی لیکن وہ پکڑ نہ سکا، اور اس نے کہا شہزادے آپ جاؤ یہاں سے، کیونکہ شہزادے کی زندگی بچانی بہت ضروری ہے۔ یہ شہزادے کا چھوٹا بھائی تھا جو ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ ایک بہت خطرناک راستہ تھا، ایک ذرا سا بھی پیر چوک جاتا تو ان کی موت واقع ہو جاتی۔ وہاں پہ لمبی لمبی چھالیں لٹک رہی تھی۔ سپا سالار نے کہا شہزادے آپ یہی رکو، مجھے آگے جانا چاہیے، مجھے دیکھتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب سپا سالار چھالوں کو پکڑ کر باہر نکلنے لگا۔ اب یہ سپا سالار شہزادے تک پہنچتا ہے یا نہیں، اور شہزادی مہر انگیز کو گل صنوبر کی کہانی کا راز معلوم ہوتا ہے یا نہیں، کیا مہر انگیز راز جان پائے گی یا نہیں، آخر کیا ہے گل صنوبر کی کہانی، گل صنوبر کون تھے اور کون سی ان کی کہانی تھی۔ آگے کی کہانی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب
ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چینل کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔